صاحب پہلگام کا واقعہ جو کل ہم ذکر بھی جس کا کیا تھا ہمارے پروگرام کے دوران، بار بار اس پہ بات ہو رہی تھی. نریندر مودی اس وقت سعودی عرب اپنے آفیشیل وزٹ پہ تھے، اس کو منسوخ کیا، اس دورے کو ختم کیا اور وہ فوراً دلی پہنچے. اہم میٹنگز کی، ابھی ان کی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے سیکیورٹی پہ. تو سچویشن ہندوستان کے لیے بہت ٹینس ہے اس وقت. خالی ہندوستان میں ٹینس ہے، پورے خطے کے لیے بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ساری کی ساری. لیکن ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ، دیکھو نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ کل برسر اقتدار نہیں آئے. ان کو تو 12 سال ہو گئے. یہ نہیں بابو، یہ تقریباً جو ہیں 14 سال گجرات کے چیف منسٹر ہیں. ہاں. اچھا، گجرات جیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد یہ صاحب اب تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم. اب عمر بھی ان کی 75 سال ہے. جب آپ نے اتنے عہدے دیکھ لیے ہوں، اتنا آپ کا وسیع تجربہ ہوتا ہے، تو آپ میں ایک کافی ٹھنڈک اور بردباری آتی ہے. آپ اپنا پینک شو آف نہیں کرتے. پینک شو آف کیا ہے انہوں نے کیا ہے. دیکھو بات سنو میری، ایک آدمی کا بھی قتل جو ہے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ قابل مذمت. بے گناہ کبھی اپنی طرف سے تفریح کے لیے قابل مذمت ہے. 26 بہت بڑی تعداد ہے، یقیناً بہت بڑی تعداد ہے، اور کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اصل میں ہوا یہ کہ وہ ہل گئے. وہ ہل اس لیے گئے کہ اگست 2019 میں انہوں نے یک طرفہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا، اڑا دیا. ہماری حکومت بھی تقریباً خاموش رہی. ایک مرتبہ کہا کہ جی آدھے گھنٹے کے لیے جب وہ نکلے تھے باہر اور دھوپ میں کھڑا ہونا تھا ہر جمعے کو. سر وہ نہیں ہوا. مقصد یہ کہ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال ہم لوگ اس واقعے کو تقریباً بھول گئے. اور اس کے بعد 2021 میں یہ اگریمنٹ ہوا ہے بیک ڈور چینل کے ذریعے کہ لائن آف کنٹرول پہ اب کچھ ایسی گڑبڑ نہیں ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر انہوں نے کئی مہینوں تک مقبوضہ کشمیر کو کرفیو میں رکھا. ایک کرفیو میں تو خیر نہیں رکھا، لیکن یہ کہ بالکل اس سے بھی زیادہ بری حالت یہ ہے کہ ٹوٹل ایک وسیع و عریض جیل میں تبدیل کر دیا کہ آج کے دور میں آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے. آج کے دور میں اگر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، آپ وہاں سے بھی انڈیا میں فون نہیں کر سکتے، بین الاقوامی تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے ہر قدم پر ناکے تھے، اور یہ واقعہ کوئی 1 سال 1.5 سال تک جاری رہا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے ایک دم سے یہ سٹوری چلانی شروع کی کہ صاحب اب جو ہے انڈین کشمیر اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سینئر صحافی، ایک تو مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ اپنی پوری جوانی میں نے پاک بھارت تعلقات کو رپورٹ کرتے نظر کر دی، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی جس میں لگائی ہے تو آخر میں کوئی خیر کی خبر آئے گی، آپ اطمینان سے موت آپ کو نصیب ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ پہنچو کہ کھوتی بوڑھ تھلے، گزرے تھے ہم وہیں سے، یعنی اسی جگہ اسی مقام پہ اسی جگہ کھڑے. اب میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ہی کے بڑے بڑے صحافی مجھے یہ بتاتے رہے، مطلب جیسے شیکھر گپتا ہیں، ان کا ایک ہوتا ہے یوٹیوب نوشتہ دیوار ٹائپ ایک پروگرام، تو وہ کرتے ہیں کہ یہ جو گریفٹی ہوتی ہے نا، کسی جگہ جائے شہر میں تو آپ یہ دیکھیں کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ کیا تھا کہ ایک زمانے میں جب وہ لال چوک سری نگر کا شہر کے اندر جو ہے،
وہاں جب جاتے تھے ڈاؤن ٹاؤن میں تو ہر جگہ آزادی آزادی یا اینٹی انڈیا سلوگنز ہوتے تھے، لیکن اب اشتہار یہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ اکیڈمی ہے وہاں داخلہ لیں اور 100% کامیابی انڈین سول سروس کے امتحان کی یا کمپیوٹر کی یہ کلاس ہو رہی ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کو وہ اس طرح پریزنٹ کر رہے تھے دیٹ ناؤ کشمیر از ڈفرنٹ. ہاں ہاں. اس کے بعد بھائی یہ ہوا کہ آپ نے پھر انتخاب بھی کروا دیے، ٹھیک ہے، لداخ آپ نے چھین لیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی آپ نے ریاست وہ وہاں کی جو اسمبلی تھی اس کو بحال کر دی لداخ کو کاٹ کے، اور اس میں کوئی پسند کرے یا نہ کرے میں کھل کے دیانتداری سے کر رہا ہوں کہ ایک ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ بھی ہو گیا، ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا. ہوا یہ کہ جب سب چیز ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر آپ کے خیال میں پھر باقاعدہ یوں ٹریجیکٹریز آنا شروع ہو گئیں کہ جی ٹورسٹ انٹیک اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ برس 2024 میں 2 کروڑ اور کوئی 30 لاکھ کے قریب سیاح آئے تھے اچھا کشمیر میں. تو بھائی when everything was going so fine، تو یہ پہلگام میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اتنا آپ کو پینک ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا دورہ سعودی عرب کا کٹ کر کے دیکھیے. آپ سعودی عرب، اب وہاں پہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کی شناخت کی گئی کہ یہ ان میں سے ہندو کون ہے، نام پوچھ کے ان کو تو گولیاں ماری. ہندو کو مارا گیا. تو لہٰذا اس پہ آپ جو بار بار ان کا جو میڈیا چیخ کر جب یہ بات کر رہا تھا تو کیا وہ یہ پیغام دے رہا تھا باقی ہندوستان میں کہ تم بھی یہاں لوگوں کو روک کے دیکھو کہ مسلمان کون ہے، اور مسلمان کی پہچان تو زیادہ آسان ہے، ہاں تو اس کو اڑا دو. یہ پیغام دے رہے تھے آپ کا پورا میڈیا مل کے اس میں اس وقت. آخر ہم سن رہے تھے نا، ہاں سب سن رہے، سب نے سنا. تو جس طرح آپ چیخ رہے تھے کہ جی اس طرح ہندو کر کے ایک کیا، اس کے بعد اس سوال پوچھنے آپ کہہ رہے ہیں کہ کو پینک کیوں ہوا کہ وہ سعودی سے واپس ہے، پینک کیوں ہوا مطلب وہ بات اسی لیے نا، اسی طرح یہ بھی پینک ایک یعنی پینک کی ایک نشانی کہ سعودی عرب سے واپس آ گئے. تو یار یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی پوچھا گیا کہ ہندو، اس سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو میڈیا نے کہا بابا تو کیا اچھا، تو وہاں میڈیا بہت آزاد ہے آپ کی طرح، وہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو روکا نہیں جا سکتا، کیا وہ تو کہتے ہیں بہت آزاد ہے ہندوستان میں میڈیا. بس کہہ لو نا بس. اسی لیے آج کل یعنی پیپل لائک کرن تھاپر، پیپل لائک برکھا دت وہ یوٹیوب کرتے ہیں تو کو وجہ ہوگی کیا خیال ہے، یا شیکھر گپتا یو آر رائٹ. ہیلو وہ وجہ ہوگی نا. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نیریٹو بنایا گیا یہ بنایا اور دس از پینک، اور یہ آپ اس کو پینک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات. اس کے بعد آپ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ آپ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب، جو مسلمانوں کا سب سے محترم ملک ہے کیونکہ وہ پوری دنیا کے حرمین شریف ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا. اور آپ کا وہاں پر جو دستخط ہونے تھے وہ کسی ایم او یو پہ نہیں ہونے تھے بلکہ انویسٹمنٹ ٹریٹیز پر دستخط ہونے تھے. رات کو آپ کا بہت بڑا عشائیہ تھا. آپ صاحب وہاں ٹھہرے رہتے تو کیا پیغام جاتا کہ یار ہندو اور مسلمان میں تو کوئی لڑائی نہیں، اگر ہندو اور مسلمان میں لڑائی ہوتی تو میں سعودی عرب جیسے ملک میں جو مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس ہے میں وہاں بیٹھ کے ان کے جو یعنی پرنس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی. کس طرح بڑا پیغام دیتے. اسٹیٹس مینلی پیغام یہ ہوتا ہے